کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا خون چیک کر سکتے ہیں؟ سوال کیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، جب شوہر اور بیوی کے درمیان جسمانی طور پر کوئی پردہ نہیں ہوتا تو دوسرے معاملات میں بھی رازداری نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، میں نے زندگی میں اپنی ماں کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی، ہمیشہ اچھا سلوک کیا، مگر میری شادی کے بعد گھر کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور ماں اپنی بڑی بیٹی کے حق میں بات کرنے لگی جو واضح اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اس شخص کو تو جانتے ہی ہوں گے، یہ وہی شخص ہے جس نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی۔ سویڈن میں اس نے قرآن کو جلایا تھا۔ مومیکا ناروے میں یہ ملعون مردہ پایا۔ اپنے گھر کی لڑکیوں کو اکیلے بازار نہ بھیجیں، ان کے ساتھ اپنے گھر کے لوگ ضرور بھیجیں۔ حالات سے ہم سبھی واقف ہیں، پردے کا بھی اہتمام ہو، اور خاص بات کسی دکان پر اگر کوئی سامان نہ ملے تو اکثر دکاندار شوہر بیوی کی ہر خواہش پوری کر دے، لیکن بیٹی میکے سے اپنی عیدی کا انتظار ضرور کرتی ہے۔ ماں باپ کے بعد یہ امید بھائی سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کے تمام رشتوں کو محفوظ رکھے۔ میری بہنوں، دعا کیا کرو کہ تمہارا شوہر آنکھوں والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا، رونا۔ بہت سے لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں مگر بیویوں شوہر کو چاہیے اپنے ماں باپ کا 1000 بار احترام کرے، لیکن بیوی پر ظلم برداشت نہ کرے۔ عقل مند آدمی اپنے گھر کو شاد و آباد رکھتا ہے۔ جب گھر شاد و آباد ہوگا تو باہر کام کر سکے گا۔ لیکن اگر آپ سنو عورتوں، میکے کی کوئی بات سسرال اور سسرال کی کوئی بات میکے میں کبھی نہ کریں، ورنہ آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں حرام رشتوں پہ شاعری اور بیوی جیسے حلال رشتے پہ لطیفے کہے جاتے ہیں، اور ایسا عجیب سا انداز اپنایا جاتا ہے جیسے بیوی سے تعلق مناسب نہیں اور گرل فرینڈ جیسے حرام رشتے سے تعلق درست ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ ایک عورت رات کے وقت اکیلی جا رہی تھی۔ حضرت عمر نے بھیس بدل کر پوچھا کہ رات کے وقت اکیلی جا رہی ہو، آپ کو بڑے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات۔ یہ ہے ہماری قوم کا حال۔ کسی بارگاہ پر جاتے ہوئے ایک آدمی کی چابی گر گئی، پیچھے سے ایک بزرگ آ رہے تھے کہ انہیں چابی مل گئی۔ کافی دیر انتظار کیا کہ کوئی آئے اور چابی لے لے۔ پرندوں میں سب سے گندا اور بدنام جو نام ہے وہ گدھ ہے، کیونکہ یہ مردار کو نوچ نوچ کر کھاتا ہے، لیکن اتنا غلیظ ہونے کے باوجود اس میں ایک خوبی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیزوں میں مت کریں۔ خدا کی قسم، اس لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ ہمارے یہاں عزت کی حقدار صرف گھر کی عورتوں کو سمجھا جاتا ہے، باقی عورتیں ہمارے لیے گوشت کی دکانیں ہیں جن کے باہر ہم کتوں کی طرح زبان لٹکائے کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایسے فیشن کے جنس جو گھٹنے کے اوپر تھوڑے پھٹے ہوتے ہیں جس سے چمڑی دکھائی دیتی ہے، کیا انہیں پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر 70 کے اعضاء میں سے کسی عضو کا 1/4۔ آج کل ایک نیا فیشن نکلا ہوا ہے، جیسے کہ لڑکیاں حجاب پہنتی ہیں یعنی برقع، تو برقعے کے پچھلے حصے کا جو کپڑا ہوتا ہے جو کمر کو ڈھانپتا ہے، اس حصے پر 2 پٹیاں لگا دی گئی ہیں جس کو لڑکیاں پیچھے کی طرف سے ٹائٹ کر کے۔ بس ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو اپنے خاندان کے شر سے بچاؤ۔ اور دیوس کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ دیوس اسے کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور شوہر دیکھ رہا ہے، لیکن کچھ شوہر اور بیوی بچوں کی پیدائش کے بعد فوراً اپنے بستر الگ کر لیتے ہیں۔ یہاں سے نہ ختم ہونے والی دوریاں رشتے کو گھیر لیتی ہیں۔ شوہر بیوی یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ بچوں کے ماں باپ بننے سے پہلے شوہر اور بیوی بنے تھے۔ شوہر کے گھر میں رہیے۔ بہت سے لوگ آپ کو سپنے دکھائیں گے، لیکن طلاق ہو جائے تو سبھی آپ کو صرف استعمال کرنا چاہیں گے، لیکن آپ سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ 10 منٹ کی ذمہ داری ہر کسی کو منظور ہے، لیکن پوری خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے گھر میں ڈیکوریشن تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ گھر بسانے کے لیے شریک حیات کا نیک سیرت دیندار
باپردہ اور باحیا ہونا لازم ہے۔ کیا آپ کے شوہر کو باہر کی عورتوں کی لت لگ گئی ہے؟ شوہر کو راہ راست پر لانے کی کنجی عورت کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے شوہر کو اپنا بنانے کے لیے عورت کو شوہر سے محبت کا انداز اور طریقہ سیکھنا چاہیے۔ بیوی کا جھوٹا کھانا غلام کا کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں بیوی کا جھوٹا کھا لوں گا تو بیوی کا غلام ہو جاؤں گا۔ آج کے دور میں لوگ اپنی بیوی کا بچا تو دور، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلانا بھی بہتر نہیں سمجھتے، جبکہ میرے حضور نے اگر آپ کی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہے نا، اور پیچھے سے آپ کے وہی رشتہ دار جو آپ کو پوچھتے نہیں تھے آپ کا پورا خیال رکھ رہے ہیں، تو خیال رہے یہ آپ کا گھر خراب کرنے کے لیے ایک جال ہے۔ جان مانگو تو ہم جان دے دیں گے، مال مانگو تو مال دے دیں گے، لیکن یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں گے۔ حضور سے محبت و عقیدت مسلمانوں کے ایمان کا جز ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کامل مومن نہیں۔ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ ایک بزرگ کسی محفل میں بیٹھے تھے، گپ شپ چل رہی تھی۔ کسی نے کہا عورت تو پاؤں کی چپل ہوتی ہے، جب چاہا بدل دیا۔ سارے لوگ بزرگ کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ بزرگ نے کہا اچھے شوہر کی خوبیاں۔ کسی کی اپنی بیوی سے جنگ رہتی تھی، اس کے ایک دوست نے پوچھا کہ تیری بیوی میں خرابی کیا ہے؟ وہ بولا کہ تم میرے اندرونی معاملات پوچھنے والے کون ہو؟ آخر اسے طلاق۔ عورت آرام کہاں کرتی ہے؟ وہ رات سب سے لیٹ سوتی، پھر بھی سحری میں سب سے پہلے اٹھ جاتی ہے۔ پورا انتظام کرنے کے بعد پھر سب کو جگاتی ہے۔ وہ گھر میں سب سے کم سوتی ہے، کیونکہ اسے اس کی بیٹی سے ماں کا سفر، پہلے بھائی دوستوں سے لڑ لیا کرتی تھی، آج ان سے بات کرنے کو بھی ترس جاتی ہے۔ ماں ماں کہہ کر پورے گھر میں کھیلا کرتی تھی، آج ماں سن کے آہستہ سے مسکرا۔ اس دنیا کی ہر بیٹی پیاری ہے، چاہے وہ ہماری ہو یا تمہاری ہو۔ عزت لوٹنے والے کو موت کی سزا دینی ہوگی، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو۔ محبت کا ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے سر میں تیل ڈالیں، مساج کریں، انشاءاللہ محبتیں بڑھیں گی اور زندگی کا لطف بھی آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہونا، اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں، اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں، اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں۔ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے کہ فالیہ ضلع کشی نگر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں کی تصویریں دیکھ کر خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ امام مسجد کو انتظامیہ مسجد نے جو گھر دیا۔ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے کہ فالیہ ضلع کشی نگر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں کی تصویریں دیکھ کر خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ امام مسجد کو انتظامیہ مسجد نے جو گھر دیا آپ کے سامنے ہے۔ بارش کی وجہ سے مکان کی چھت گرنے سے قاری محمد اسلم صاحب کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی اور اہلیہ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اپنے اماموں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ افریقہ کا یہ نوجوان اس بار حج پر آیا اور روضہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کر روضہ کو آنکھوں میں آنسو لیے دیکھا۔ حرمین کی اپنی آن لائن سائٹ نے تصویر ٹویٹر پر پوسٹ کی۔ آہ کیا نظارہ ہے! میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ شوہر کو جو پسند ہے وہ عادات اپنانے کی کوشش کریں، اور جو شوہر کو پسند نہیں اس پر بحث نہ کریں، اور میں سمجھتا ہوں یہی چیز ایک عورت کو شوہر کے دل کی رانی بنا دے گی۔ آج کل نئے ناموں کے چکر میں لوگ عجیب عجیب طرح کے نام رکھ لیتے ہیں۔ میں نے خود کئی نام درست کروائے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ کا نام؟ بولے کالو خان۔ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا تو گورا چٹا، پھر پوچھا یہ نام کیوں اور کس نے رکھا؟ بولے دادا نے رکھا ہے۔ حق مہر کا لفظ تو سنا ہوگا، پر لفظ حق الملح شاید ہی کبھی سنا ہو۔ حق الملح عربوں کی روایت ہے جس کا مطلب ہے نمک کا حق۔ عرب ملکوں میں جب کوئی عورت رمضان میں سحری اور افطاری بناتی ہے